اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ آخر رب قدیر کو مثال دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کیوں کہنا پڑا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے؟ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ روزے نماز جیسی عبادت نہیں ہیں، روزے زکوٰۃ جیسی عبادت نہیں ہیں، روزے حج جیسی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک انوکھی عبادت کا نام ہے، روزہ ایک بے مثال عبادت کا نام ہے، روزہ ایک اہم عبادت کا نام ہے، جس میں بندوں کو بھوک و پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی صبح سے شام تک دن کے وقت میں پانی سامنے ہو لیکن حالت روزہ میں بندہ پی نہیں سکتا ہے، کھانا سامنے ہو لیکن حالت روزہ میں بندہ کھا نہیں سکتا ہے، شریک حیات موجود ہو لیکن اس کے ساتھ حالت روزہ میں صحبت نہیں کر سکتا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بڑے دنوں میں روزے پڑتے ہیں تو نفسی کا عالم ہوتا ہے، چہرے سکر جایا کرتے ہیں، ہونٹیں سوکھنے لگتی ہے، زبانیں سوکھ کر کانٹا بننے لگتی ہے، پیٹ آنت سے لگنے لگتے ہیں، یعنی حالت روزہ میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ ان پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد صاحب ایمان روزے پر اعتراض کرنے لگتے کہ یہ روزے صرف ہم لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، صرف ہم لوگوں کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کی تسلی و تشفی کے لیے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، وہ ایمان والو سنو، یہ سوچنا بھی مت کہ روزے صرف تم لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ سنو روزے تم سے اگلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے